میں خود پسندی، سرکشی، فساد اور ناانصافی کرنے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ مولا حسین کے پاس تو کوئی لشکر ہی نہیں، مولا حسین کے ہمراہ ہو جانا یعنی موت کے گھر میں قدم رکھنا۔ یہ ناممکن ہے کہ مولا حسین یزید کی بائعت کرے۔ اے مسلمان، میں حسین ہوں، میرے جد رسول اللہ، میری ماں رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ مسلم بن عقیل کا خط ملتے ہی امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ سفر سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اہل مکہ سے فرمایا، میں خود خواہی یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا ہوں، اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں لوگوں کو برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے جد اور والد علی کی سیرت پر چلوں گا۔ جس وقت امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو محمد بن حنفیہ، ابن عمر اور ابن عباس جیسے صحابہ اکرام نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا۔ لہٰذا امام نے فرمایا، میں یہ جانتا ہوں کہ یقیناً میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور خدا کی قسم میں اس روز کو بھی جانتا ہوں جس روز میرا قتل ہوگا، اور اپنے قاتل اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ خداوند عالم مجھے دشمنوں کے ظلم و ستم سے مقابلہ کرتے ہوئے مقتول اور شہید دیکھنا چاہتا ہے، اور جو کوئی میرے اس قافلے میں شامل ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ذوالحجہ 60 ہجری میں امام مظلوم حسین علیہ السلام نے احرام حج توڑ کر عمرہ انجام دیا اور مکہ سے روانگی کی تیاریاں مکمل کیں۔ اس مختصر سے قافلے میں آپ کے اہل بیت شامل تھے، جن میں آپ کے بیٹے، بھتیجے، بہنیں، عورتیں اور بچے کل 18 فرد تھے، اور آپ کے ساتھیوں اور اصحاب کو لے کر کل 72 فرد شامل تھے۔ مکہ سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 1700 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر جگہ بہ جگہ گرم تپتے صحرا، بنجر راستے اور بیابان تھے۔ روایتوں کے مطابق مکہ سے کربلا تک کے اس طویل سفر میں امام حسین نے تقریباً 14 مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور ہر مقام پر آپ نے ایک خطبہ دے کر لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ان کی منزل شہادت ہے، اور یہ وہ مشن ہے جس سے امت مسلمہ کو بیدار کیا جا سکے گا۔ اس طویل سفر میں صفا نامی ایک مقام آیا، جہاں اس قافلے نے ایک دن قیام کیا۔ یہاں امام علیہ السلام کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی، جو امام علیہ السلام سے بے حد متاثر ہوا اور اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ حسینی قافلہ آگے بڑھتا رہا اور سفر جاری رہا۔ طویل صحرا پار کرنے کے بعد اجفر نامی ایک مقام آیا، جہاں امام علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں آپ کی ملاقات صحابی رسول حضرت عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے امام علیہ السلام کو کوفہ جانے سے منع کیا اور فرمایا کہ کوفہ کے عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ اس پر امام مظلوم نے فرمایا، تقدیر کو یہی منظور ہے کہ اہل بیت کے مردوں کا لہو بہایا جائے اور اہل بیت کی عورتوں کو اسیر بنا لیا جائے۔ 22 ذوالحجہ کے دن امام حسین کا یہ قافلہ مقام سالبیہ پہنچا۔ یہاں ایک قاصد نے امام حسین کو یہ خبر دی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے اور وہاں کے حالات بدل چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر لوگ گھبرا گئے، لیکن امام علیہ السلام پرسکون رہے۔ رات ہوئی تو امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ ہم اب موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا رات کے اس اندھیرے میں جو جانا چاہے وہ واپس چلا جائے، میں تم سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہوں۔ اس پر امام کے ساتھیوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
اور وہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر انہوں نے امام حسین سے فرمایا کہ ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہم شہید ہی ہو جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو تمام لوگ موجود تھے اور ایک شخص نے بھی امام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ کارواں آگے بڑھا اور ایک طویل سفر کے بعد شراف نامی منزل آئی۔ یہاں ایک تالاب موجود تھا، لہذا قافلہ والوں کو امام حسین نے یہ حکم دیا کہ پانی بھر لو اور مشقیں پر کر لو۔ لہذا لوگ خوب سیراب ہو گئے اور پانی کو ذخیرہ کر لیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد قافلہ آگے بڑھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اس مقام کے بعد کربلا تک پھر پانی میسر نہ ہوا۔ حسینی قافلہ گرم تپتے ریگستان میں کوفہ کے جانب رواں دواں تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور ذی حشم کا علاقہ قریب تھا کہ دور سے کچھ چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار فوج ہے، لہذا امام علیہ السلام کے حکم سے آپ کے ساتھیوں نے ہتھیاریں نکالی اور جنگی محاذ بنایا۔ یہ دراصل 1000 لوگوں پر مشتمل فوج تھی جسے ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ اس لشکر کا سپہ سالار حر بن یزید ریاحی نامی شخص تھا۔ حر کا لشکر جب قافلہ حسینی کے قریب پہنچا تو حر نے امام سے کہا کہ ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ اس پر امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط مجھے نہیں ملے۔ وہ خطوط تمہارے ہی قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ حر نے جواب دیا کہ ہمیں ان خطوط کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ لہٰذا امام کے حکم سے آپ کے ایک ساتھی نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے لائے اور ان کے سامنے انڈیل دیے۔ حر نے کہا، خدا کی قسم، میں ان خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اس کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور قافلہ آگے بڑھا۔ حسینی قافلہ قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چل رہا تھا اور حر کا لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ کچھ دور پہنچ کر امام علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور سنت کی مخالفت کرے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، تو جو شخص بھی اس کی مخالفت نہ کرے گا اس کا ٹھکانہ اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ دوزخ ہوگا۔ یزید نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے اور میری بیعت پر قائم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں اور میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ ہے۔ خود حر بھی اس خطبے کو سن رہا تھا۔ حر بن یزید پہلے سے ہی اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، لہٰذا وہ امام علیہ السلام کے خطبے سے بہت متاثر ہوا۔ بہرحال قافلہ حسینی آگے کو چلی اور نینوا کے قریب ایک تپتا ہوا سرزمین دکھائی دیا۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی۔ یہاں عمرو بن سعد کا ایک عظیم لشکر کھڑا دکھائی دیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کربلا۔ تو آپ نے فرمایا، یہی کرب و بلا یعنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا مقام ہے اور یہی ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے۔